تم صبر کے ساتھ دعا مانگو، جہاں تم گرتے جاؤ گے تمہارا اللہ تب تمہیں تھام لے گا۔ وہ بن مانگے اتنا کچھ دیتا ہے، پھر مانگنے پر کیوں نہیں دے گا؟ وہ ضرور دے گا تمہیں، تمہاری کوئی بھی دعا رد نہیں کرے گا۔ تو توکل کے ساتھ مانگو، وہ بہت جلد تمہیں اتنا نوازے گا اس دعا کے بدلے کہ تم بہت زیادہ خوش ہو جاؤ گے۔ جن دعاؤں نے آپ کے لیے بہتری لانی ہوتی ہے، ان کی قبولیت کا وقت بھی اتنا ہی طویل ہوتا ہے، کیونکہ وہ دعائیں ہی اصل میں ہمارا انعام ہوتی ہیں، اور ہر انعام سے پہلے امتحان ہوتا ہے۔ تو یہ تاخیر بھی دراصل اجر ملنے سے پہلے کا امتحان ہے۔ تبھی تو اللہ نے اب تک وہ چاہتیں بھولنے ہی نہیں دی۔ جب دینے والا مایوس نہیں ہونے دے رہا، تو ہم نے بھی مانگنا نہیں چھوڑنا، ہمیں بھی مانگنا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ وہ فیض موزوں کا ہوتا ہے جب اللہ انتظار بڑھا کر بھی ہمارا یقین کم نہیں ہونے دیتا۔ جن دعاؤں کو اللہ ہمارے دل میں زندہ رکھتا ہے نا، وہ دعائیں بس ہمارے لیے ہی ہوتی ہیں، اس لیے انہیں مانگ کر دل کو اطمینان رہتا ہے۔ تو بس ہمیں توکل رکھنا چاہیے، اس بات کا توکل کہ جس نے جستجو کی لگن لگائی وہی قبول بھی کرے گا۔ ہمیں اپنی دعاؤں سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، ہمیں اللہ کو مناتے رہنا چاہیے۔ اور پھر خدا سے غافل ہو کر دنیا میں لگ جاؤ گے تو تمہاری رونقیں بھی ویران ہو جائیں گی۔ جب اپنا رابطہ اس مالک کے کن سے ختم کر دو گے تو سب کچھ ہتھیلیوں سے جائے گا۔ دنیا کے رنگ کی رنگینیاں ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمہیں لطف اندوز نہیں کریں گی۔ اللہ سے غافل لوگ ہمیشہ ایک کرب اور ایک درد میں مسلسل مبتلا رہتے ہیں۔ بظاہر خوش نظر آنے والوں کی روح سینکڑوں حصوں میں بٹی ہوتی ہے۔ خدا کے لاکھ بلانے پر، قسمیں اٹھانے پر بھی کوئی سمجھے یا نہ سمجھے، عقل تسلیم کرے یا نہ کرے، اپنے رب سے منہ موڑنے پر تباہی ہی مقدر ہے۔ تم اکیلے کبھی نہیں ہوتے، تمہارا یقین تمہارے ساتھ ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی وہ دنیا کی الجھنوں میں کہیں کھو جاتا ہے۔ بے وجہ کی الجھنیں اور بے وجہ کی پریشانیاں تمہیں بے یقینی کی طرف لے جاتی ہیں، لیکن جب تم یقین سے سوچتی ہو، اپنا ہر فیصلہ دعاؤں کے سپرد چھوڑ کر اپنا معاملہ نماز میں رکھ کر دیتے ہو، تو یقین کبھی نہیں کھوتا اور ڈر بھی بھاگ جاتا ہے، اور تم موضوع کی تلاش میں رہتے ہو۔ کیا تم یہ نہیں جانتے، تمہارا فجر میں اٹھ کر اپنے اللہ سے کلام کرنا اللہ کا ہی تم پر کتنا بڑا کرم ہے؟ تمہاری زبان اللہ کی تسبیح کرے، تمہارے ساتھ یہ کتنا بڑا معجزہ ہے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جنہیں اللہ نے 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق دی ہو، تو اگر یہ موقع مل رہا ہے تو یہ بہت بڑی خوش قسمتی ہے۔ اگر تم ہر دن کے فرض پورے کر رہے ہو تو کیا یہ اللہ کا معجزہ نہیں ہے؟ جس کتاب کی ابتدا الحمد سے شروع ہوتی ہے، اس پر ایمان لانے والا ناشکرا اور نا امید کیسے ہو سکتا ہے؟ کبھی کبھی اللہ کے ہاں سجدہ کرنے میں بھی دل زور زور سے دھڑک رہا ہوتا ہے، بس دل کرتا ہے میں یہیں رہ جاؤں اور دنیا کی سب تکلیفوں سے بے نیاز اللہ کی گود میں یوں سکون ملتا رہے۔ کون کہتا ہے صبر بہت مشکل چیز ہے؟ جب انسان اللہ سے جڑ جاتا ہے، اسے صبر اور انتظار میں بھی امید نظر آتی ہے، اور اللہ کی قربت میں جو سکون رکھا ہے وہ اسے ہمیشہ صبر آسانی دیتا ہے، اور صبر میں نکلنے والے آنسو ہر درجہ تک کی خوشیاں اللہ سے آپ کے لیے خرید رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے صبر کو مشکل چیز نہیں، بہت پیاری چیز کہتی ہوں میں۔ میرے اللہ نے کبھی کسی چیز کو ملنے سے نہیں روکا، بس جو ناجائز چاہتا ہے اسے وہ ناجائز دے کر خود سے غفلت عطا کر دیتا ہے، اور جو جائز چاہتا ہے اسے وہ جائز عطا کر کے ہمیشہ اس کے شکرانے ادا کرنے پر لگا دیتا ہے۔ بعض اوقات وہ چیزیں دے کر بھی انسان کو خود کے قریب کر دیتا ہے، اور بعض اوقات عطا کر کے خود سے دور کر دیتا ہے۔ اس لیے جب بھی رب سے مانگو، ایسا مانگو کہ تمہیں اس سے دور نہ جانا پڑے۔ اللہ فرماتا ہے، مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعا ضرور قبول کروں گا۔ جب بھی خود کو اداس محسوس کرتی ہوں تو یہی آیت ذہن میں اور دل میں خود کو یاد دلاتی ہوں تو سکون سا ٹھہر جاتا ہے۔ میں نہیں جانتی کہ کب دعائیں قبول ہوں گی، مگر میں تب تک کوشش کروں گی جب تک وہ قبول نہیں ہو جاتی۔ وہ چھوٹی چھوٹی دعائیں اور بڑی سی بڑی جو میں نے شدت سے مانگی ہے، وہ قبول ہو سکتی ہیں تو یہ بھی قبول ہو جائیں گی۔ تو بس جب میں نے تب تک ہار نہیں مانی تو اب ذرا سی دیر ہی پر اور اس کی بہترین کا انتظار کیوں نہ کروں۔ اس لیے جب تھک جاؤ تو یہ مت سمجھنا کہ تم تھک گئے ہو،
بس سمجھنا کہ اللہ کا جواب اب تمہارے بہت قریب ہے۔